السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ساتھی محمد ناصر فاروق، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو۔ حسب عادت آپ احباب سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر فضائل قرآن کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس بحث کا اختتام کریں گے کہ کلام اللہ جو ہے اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، معجزے کیا ہیں، اور موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کا کلام اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یا اس کے ساتھ جو رویہ ہے، جو مسلمانوں کا سلوک ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ کلام اللہ کا معجزہ، یوں تو بہت سے معجزے ہیں، لیکن صحیح البخاری کے اندر بھی ایک معجزہ موجود ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ صحابی کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کلام مقدس کو سن کر ہی اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر کے کونے میں کلام اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرا بیٹا یحییٰ وہ بھی میرے قریب ہی سویا ہوا تھا، اور اس کے قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے کلام اللہ کی تلاوت شروع کی تو میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، حرکت شروع کر دی۔ میں ڈرا، میں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں میرا گھوڑا میرے بیٹے کو روند نہ دے۔ میں نے کلام اللہ کی تلاوت کو روکا، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ دوسری مرتبہ ایسا ہوا، میں نے کلام مقدس کی تلاوت شروع کی، پھر اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے خوف محسوس کیا اور تلاوت بند کی تو اس نے بھی بدکنا بند کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے کلام اللہ کو کھول کر پھر اسے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ مجھے بہت ہی خوف اور خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میرا بیٹا یحییٰ اس کے سموں کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے روندا نہ جائے۔ میں نے کلام اللہ کی تلاوت کو بند کیا۔ اسی اثناء میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سائبہ تھا جو نیچے اتر رہا تھا، اور اس کے اندر روشن قندیلیں روشن تھیں، یعنی اس کے اندر سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ پھر وہ واپس آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ صبح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسید کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسید وہ اللہ کے فرشتے تھے جو زمین پر اتر کر تمہارے کلام مقدس کی جو تم تلاوت کر رہے تھے اس کو سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ اور یاد رکھو، اگر تم اپنی تلاوت کو اسی طرح جاری رکھتے تو یقیناً صبح کے وقت ہر شخص اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اور یہ واقعہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ نہایت ہی خوش الحان تھے، اور بہت ہی بہترین قسم کی ان کی تلاوت تھی، خوبصورت کر کے کلام مقدس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے قاضی یا جج ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ ابی بن کعب سے کہیں کہ وہ کلام مقدس کی تلاوت کرے، اور میں اللہ آسمانوں پر بیٹھ کر اس کی تلاوت کو سننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابی بن کعب کو یہ پیغام دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو نہایت ہی حیران اور ششدر رہ گئے کہ عرش برین سے اللہ وحدہ لا شریک نے کیا میرا نام لے کر کہ ابی سے کہیں کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت کرے، اور میں اللہ اس کی تلاوت کو سننا چاہتا ہوں، کیا مجھ ابی بن کعب کا نام اللہ نے لیا ہے کہ میں ہی تلاوت کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ابی، اللہ نے تمہارا ہی نام لیا ہے، تمہارا ہی نام لے کر کہا ہے کہ تم کلام اللہ کی تلاوت کرو، اللہ اس کی تلاوت کو سننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے کلام اللہ کے معجزے اور اس کی برکات، کہ کہیں اللہ رب العزت فرشتے نازل کر رہا ہے، جاؤ اور جا کر کلام اللہ کی تلاوت سنو، اور کہیں اللہ رب العزت خود عرش بری پر بیٹھ کر اپنا پیغام بھیج رہے ہیں اپنے بندوں کے نام کہ جاؤ ان سے کہو کہ کلام اللہ کی تلاوت کریں، اللہ ان کی تلاوت کو سننا چاہتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کا کلام اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا رویہ،
اس کے ساتھ رویہ یا اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کس طرح کا ہے۔ میں نام لینا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، ذکر کرنا نہیں چاہوں گا، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور ان سے یہ سنا بھی جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ڈھول کی تھاپ پر لوگوں کو مسلمان کیا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام اللہ پڑھ کر لوگوں کو مشرک اور بدعتی بنائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کلام اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور ہم نے کلام اللہ کے ساتھ یہ بھی سلوک کیا ہے کہ کلام اللہ کو ہم نے اپنے مردوں کی روحوں کے نکلتے وقت آسانی کے لیے صرف پڑھنا شروع کیا ہے، اور ہم نے کلام اللہ کے ساتھ یہ بھی سلوک روا رکھا ہوا ہے کہ کلام مقدس صرف اور صرف اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہمارا کلام اللہ کے ساتھ سلوک یہ بھی ہے کہ گھر کی کسی الماری کے اندر پرانے سے غلاف کے اندر اسے لپیٹ کر مٹی اور دھول کے اندر رکھ کر کچھ عرصے بعد جب اس کی یاد آئی اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا اور پھر واپس رکھ دیا۔ کچھ اس طرح کا سلوک بھی ہم نے کلام اللہ کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی کلام اللہ کے ساتھ سلوک روا رکھا ہوا ہے کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اس کی رخصتی کے وقت اس کو کلام اللہ کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ کیا صرف کلام اللہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے ہے؟ کیا کلام المقدس صرف بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت کلام اللہ کی چھاؤں میں اسے رخصت کرنے کے لیے ہے؟ اگر یہی سلوک مسلمانوں نے روا رکھا ہوا ہے، اگر عمل نہیں کیا، اس کو پڑھتے نہیں، تو یقیناً ہم نے کلام مقدس کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو، اور کلام مقدس کو پڑھنے، یاد کرنے اور بالخصوص اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔